رپورٹ کا دیباچہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس انویسٹیگیشن کے دوران حیران رہ گئے کہ تہ در تہ جھوٹ جس سے ہمیں نہ ہماری زندگی میں کبھی واسطہ پڑا تھا اور نہ تاریخ میں اتنا تہ در تہ جھوٹ کبھی بولا گیا۔ عمران سرکار کٹر پنتھیوں کے ساتھ مل کر ہندو، عیسائی، احمدی، شیعہ، بلوچوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یورپین یونین آبزرور اور دنیا کا محترم ترین رسالہ اور میگزین اور پبلشنگ ہاؤس دا اکانومسٹ جیسے وقی اخبار اور وائس آف امریکہ VOA اور پھر یورپین یونین پارلیمنٹ کے لیٹر ہیڈز استعمال کیے گئے جن پر فون نمبرز اور ایڈریسز جعلی دیے گئے، پبلشنگ ہاؤسز بنائے گئے جن سے کتابیں چھاپی گئیں اور کتابوں کے اندر تحریف کر کے اپنے مقصد کے مطابق اسے تبدیل کر کے ان کتابوں کو دوبارہ چھاپا گیا۔ تھنک ٹینک بنائے گئے اور ملٹی اسٹیک ہولڈر ایونٹس کیے گئے۔ ملٹی اسٹیک ہولڈر سے مراد کہیں بے شمار موضوعات پر جس میں مختلف بے شمار لوگ انوالو ہو سکیں وہ ایونٹس کیے گئے۔ رپورٹ استعمال کرتی ہے تخلیق کیے گئے۔ My name is Latif Johar Baloch. We are here today to protest the enforced disappearances in Balochistan, Sindh and Khyber Pakhtunkhwa. BBC کے پروگرامز، ان کے اینکرز اور برطانوی وزراء کے فیک آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ فیک پیجز بنائے گئے، فیک بیانات دیے گئے، فیس بک کے جعلی پیجز بنائے گئے۔ برطانوی وزراء اور برطانوی پارلیمنٹ، یورپین یونین کے MP، ممبر پارلیمنٹس کے، بیلجیم کے اور اسلامی ملکوں پہ بھی میں آتا ہوں کہ وہاں کیا کیا گیا۔ Fake news networks were carrying out baseless and fake propaganda against Pakistan, and how the world, including institutions like the UN and the EU, were misguided into a disaster. اور یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ فیک فیسز کریٹ کیے گئے، مرحومین کو استعمال کیا گیا۔ پھر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیئرز آف فیک میڈیا۔ رپورٹ کی صفحہ نمبر 27 اور 28 پہ ہم چلے جائیں، سیدھا فارورڈ کے بعد بیچ کو چھوڑ دیں تو پیج نمبر 27 پر ایک NGO، دوسری NGO اور تیسری NGO کا ذکر ہے اور ایک صاحب کا نام ہے جو پاکستانی ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ بلوچستان جس کے متعلق آپ بڑا سنتے ہیں کہ وہاں آزادی کی تحریکیں ہیں اور بلوچستان بس الگ ہوا ہی چاہتا ہے اور وہاں آزادی کی تحریک بس مشرقی پاکستان سے زیادہ زور و شور سے جاری و ساری ہے۔ زی نیوز سے خاص بات چیت میں بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے لوگوں نے بتایا کہ کیسے بلوچستان میں پاکستان کی سینا حیوانیت کی ساری حدوں کے پار جا کر آزادی کی مانگ کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کا میڈیا بھی اس کو بڑھاوا دیتا ہے۔ پاکستان میں بڑا فیمس نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان، ہم لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ بلوچستان بنے گا آزاد۔ یورپین یونین کی یہ رپورٹ اس کی اوقات کھولتی ہے۔ Indian Chronicles, a series of CJ Post reports, will continue to shock audiences by explaining the splendid work carried out by EU Disinfo Lab for unveiling Indian fake propaganda network. وہاں کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے بلوچستان، اور یورپین یونین کی ڈسنفو لیب کی یہ رپورٹ خفیہ نہیں ہے، باقاعدہ پبلش کی گئی ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آپ اپنے نیٹ پہ صرف اتنا لکھیں انڈین کرونیکل، یہ رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ 89 پیجز ہیں اور پیجز بھی بڑے والے ہیں۔ اب ہم جب چلتے ہیں صفحہ 27 اور 28 پر، اس کا ٹائٹل سنیے، بڑے مزے کا، یہ ہیڈنگ نمبر رومن 3 ہے رپورٹ کی۔ ٹائٹل سنیے، NGOs outside of the United Nations linked to Srivastava Group India۔
اور جس پہلی تنظیم کا ذکر ہے اس ہیڈنگ کے تحت، اس کا نام ہے بلوچستان ہاؤس۔ ناظرین، میں پوری سچائی سے کہوں کہ میں بھی چکر کھا گیا تھا، کئی دفعہ میں نے یہ صفحہ پڑھا، اس سے میں آگے گزر جاتا تھا کہ جو اسلام آباد میں سندھ ہاؤس، پنجاب ہاؤس، فرنٹیئر ہاؤس، بلوچستان ہاؤس ہے، تو میں یہ سمجھ کے آگے گزر جاتا تھا کہ یہ بلوچستان ہاؤس کا تذکرہ کہاں سے آ گیا۔ لیکن جب میں نے ہیڈنگ پڑھی، این جی اوز آؤٹ سائڈ آف دا یونائٹڈ نیشنز لنکڈ ٹو دا سریواستوا گروپ آف انڈیا، اور یہ ساری مردہ تھیں جنہیں انہوں نے سریکٹ کیا، یعنی دوبارہ زندہ کیا گیا۔